الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں. اس دنیا سے جانے کے بعد وہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یعنی جو اللہ اللہ کر کے اس دنیا سے جائیں گے وہی لوگ کل آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے. سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی سرخروہی یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو، کہ اس دنیا سے جب ہم رخصت ہو رہے ہوں تو ہم ایمان پر ہوں، ہم مسلمان ہوں. بس چنانچہ اپنے ایمان کو باقی رکھنا، اپنے ایمان کو بنانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس ملک میں بھی رہیں، جس سرزمین پر بھی رہیں، جس علاقے پر بھی رہیں، وہاں سب سے بڑی ہماری کوشش اور سب سے بڑی ہماری فکر، سب سے بڑی ہماری محنت، سب سے بڑی ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان مسلم ہو، ہم اسلام پر ہو. اگر ہم ایمان پر ہیں، ہم اسلام پر ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں اور خوش قسمت ہیں. اگر ہم ایمان کے تعلق سے کمزور ہو جاتے ہیں اور اسلام سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو یہ تباہی اور بربادی کی بات ہوگی اور یہ آخرت میں ناکامی کی بات ہوگی کہ ایمان اور اسلام سے دوری. تو پس چنانچہ ایک مسلمان کے اوپر سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو بنائے، اپنے ایمان پر قائم رہے اور اس بات پر فخر کرے، اس بات پر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب ایمان بنایا، مجھے صاحب ایمان بنایا اور مجھے اسلام پر عمل کرنے کی یا اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہی کوشش ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے اور یہی ہماری زندگی کا نصب العین ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ایمان کو بنانا، ایمان کو بچانا اور ایمان پر خاتمہ ہو جانا. میرے دوستوں عزیزوں، یہ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑا فرض ہے کہ ہم ایمان پر رہیں. اب اس ایمان پر قائم رہنے کے لیے، اس ایمان پر باقی رہنے کے لیے اور اس ایمان پر استقامت پر سے جمے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی حالات آتے ہیں، کبھی دشمنان اسلام کی طرف سے آزمائشیں اور چیلنجز آتے ہیں، کبھی حالات اور ماحول اس طرف موڑ دیے جاتے ہیں، ہوا کا رخ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ایمان والے کو اپنے ایمان پر قائم رہنا یا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایک آزمائش ہوتی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس ملک کی ہماری جو تاریخ رہی ہے، ایک عظیم تاریخ رہی ہے، وہ ایسی ہی رہی ہے کہ جس میں صاحب ایمان اپنے ایمان کی جدوجہد کرتے رہے، اس کی فکر کرتے رہے، اس کی کوشش کرتے رہے، اس کو بناتے رہے، اس کو بچاتے رہے. تو یہ دورہ اللہ کی طرف سے بھی کہہ لیجئے اور حالات کے تقاضے بھی کہہ لیجئے کہ اس ملک میں رہا ہے اور ملک کی جو تاریخ رہی ہے اس میں بھی ایسے ادوار آئے ہیں، ایسے مواقع آئے ہیں کہ جس میں اہل ایمان کو کھڑا ہونا پڑا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. پہلی چیز، فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے کہ ہمارا ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے، زندگیوں میں اسلام باقی رہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا حق ہے کہ جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں اس سرزمین پر امن قائم رہے. تو یہ ہماری ایک دوسری ذمہ داری ہے کہ جس خطے میں، جس سرزمین پر، جس ملک پر ہم رہتے اور بستے ہیں اس پر بھی امن قائم ہو، وہ بھی ظالموں صفاقوں سے محفوظ رہے، وہاں کے باشندے بھی امن و امان کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی رکھی ہے کہ انسان آزاد پسند فطرت رکھتا ہے. غلامی کسی صورت
انسانی فطرت قبول نہیں کرتی ہے۔ انسان کی فطرت میں آزادی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، تو اس کی فطرت کے اندر آزادی ہے۔ تو اس ملک کے باشندوں کو ظلم سے، زیادتی سے اور تمام پریشانیوں سے نجات دلانا اور غلامی کی بیڑیوں اور زنجیروں سے آزاد کرانا، یہ بھی صاحب ایمان کا اور اہل ایمان کا اور مسلمانوں کا ایک حق بنتا ہے، ایک فرض بنتا ہے۔ اسی میں ہماری پوری تاریخ ہے کہ ہمارا یہ پیارا ملک، یہ بھارت، جو پوری دنیا میں اپنی ایک نرالی پہچان اور نرالی شان رکھتا ہے کہ یہاں وحدت کے ساتھ ساتھ اکثریت بھی ہے، یہاں ڈائیورسٹی ہے، یہاں الگ الگ رنگ اور الگ الگ تہذیبیں، الگ الگ ثقافتیں، الگ الگ کلچرز کے لوگ ایک ساتھ محبت کے ساتھ رہتے اور بستے ہیں۔ یہ اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور سب سے بڑی پہچان ہے پوری دنیا میں، کہ ہم ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں۔ اور یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا ہے، اور اس ملک میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں دین کے کام کرنے کا ایک بہت بڑا میدان فراہم کیا ہے، ایک بہت بڑا موقع عنایت کیا ہے اللہ نے۔ ایک تو ہمیں خود کو، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور دوسروں کے بھی ایمان کی فکر کرنا ہے، دوسروں کے بھی ایمان کے لیے کوشش کرنا ہے، کاوش کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کی ایک مستقل تاریخ رہی ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اگست کا مہینہ، اور اس اگست کے مہینے کی جو 15 تاریخ ہے، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ، یعنی سوتنترتا دیوس، انڈیپینڈنس ڈے ہے نا، یہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور اس دن بھارت دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، یہاں کے باشندوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی، اور یہاں کے باشندے پھر ایک آزادانہ ماحول میں، ایک آزادانہ فضا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہے پوری طرح سے آزاد ہوئے۔ تو بات اس موقع پر اور اس مہینے میں اور آنے والی تاریخ کے تعلق سے یہ کرنی ہے کہ یہ جو ملک ہے، بھارت ملک ہے، یہ ہمارا اپنا ملک ہے نا۔ ہم یہاں کے باشندے ہیں، اس ملک پر ہمارا پورا ادھیکار ہے، اور اس ملک پر ہمارا بہت بڑا حق ہے۔ ہم پر اس ملک کا حق ہے، اور اس ملک پر ہمارا حق ہے۔ اس ملک کے باشندوں پر ہمارا حق ہے، اور باشندوں پر ہمارا حق ہے۔ بس چنانچہ بہت اچھے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے، کیونکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں، ہے نا، انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں، اور اس ملک کی بہتر فضا بنانے میں، یہاں امن و امان قائم کرنے میں ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں اور بالخصوص علماء کرام کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ ان کی جدوجہد کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور اس ملک میں آزادی کی صبح رواں ہوئی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ جس وقت اس ملک کے اندر انگریز آئے تھے، اس وقت یہاں کے جو بادشاہ اور سلاطین تھے، جو حکمراں تھے، وہ مسلمان تھے۔ مغل امپائر تھی، مغل بادشاہوں کی سلطنت تھی۔ اس زمانے میں بھارت پوری دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ، جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھارت بناتا تھا، اور پوری دنیا کے اندر وہ چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ یہاں کی مٹی، یہاں کے باغات، یہاں کی کھیتیاں بڑی زرخیز ہیں، یہاں پوری دنیا نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس زمانے میں، اس وقت میں جب مسلم حکام یہاں حکومت کرتے تھے، ساری دنیا کی نظر بھارت پر تھی کہ کس طریقے سے بھارت پر قبضہ کیا جائے اور یہاں کی دولت کو ہڑپا جائے۔ اور اسی زمانے میں 16ویں صدی میں یورپ کے اندر ایک بڑا زبردست انقلاب، اور یورپین قوم ایک بڑے صدمے سے ابھر رہی تھی، تو ان کی للچائی ہوئی نگاہیں بھارت پر تھی کہ بھارت کی سرزمین کو ہم اپنے قبضے میں لیں، اور یہاں کی دولت سے، یہاں کے خزانوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ان پر قبضہ کریں۔ بس چنانچہ اسی غرض سے، اسی مقصد کے تحت وہ لوگ بڑی چالاکی کے ساتھ، ہے نا، اور ایک نئے رنگ اور نئے روپ کو اختیار کر کے بھارت میں آئے، انگریز آئے، اس غرض سے کہ ہم یہاں پر کمپنیاں قائم کریں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، اور یہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے، اور یہاں کے پروڈکشن کو بڑھائیں گے، اور یہاں سے جو چیزیں اب بنائی جا رہی ہیں اس سے بھی کہیں بہتر اور زیادہ چیزیں ہم اپنی مشینری کے ذریعے، اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور اس وقت کی جو مہارت تھی، لوگوں کی صلاحیت تھی، اس کی بنیاد پر ہم یہاں کے پروڈکشن کو بڑھائیں گے۔ بس چنانچہ جب کمپنی آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، تو ملک اور تیزی سے ترقی کرے گا۔ تو اس پیچھے کے دروازے سے، چور دروازے سے انگریز ملک میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہاں کمپنیاں لگائیں۔ پیچھے ایجنڈا اور مقصد یہ تھا کہ اسلام کو کمزور کیا جائے، یہاں اس ملک کی دولت پر قبضہ کیا جائے، اور مسلم سلاطین اور مسلم حکام کو سکش دے کر اس ملک پر اپنا تسلط اور اپنا اختیار قائم کیا جائے۔ تو بس چنانچہ 16ویں صدی کے اندر انگریز ہندوستان آئے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ ملک کی آزادی جو 15 تاریخ کو ہے نا، 1947، 15 اگست 1947 کو جب ہمارا ملک آزاد ہوا، اور اس ملک کی آزادی کی تاریخ 15 اگست ہے، تو آزادی کی جنگ
میں جیسا کہ آپ اس ملک میں اتہاس پڑھتے ہیں، بچوں کے سلیبس میں پڑھتے ہیں یا اور دیگر لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان میں اب بہت تھوڑا نام جو ہے مسلمانوں کا رہ گیا ہے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کو تاریخ سے ان کے کارناموں کو، ان کی قربانیوں کو نکالا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایجنڈا یہ ہے کہ مسلم قوم کی قربانیوں کو اتہاس سے ہٹا دیا جائے، اور پھر یہ پروپیگنڈا کیا جائے، یہ اتہاس بتایا جائے کہ مسلمانوں نے آ کر اس ملک پر قبضہ کیا اور اس ملک کی دولت کو ہڑپا، اور وہ سارے کے سارے باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ بس چنانچہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ بھی سب باہر کے ہیں، تو باہری لوگ ہیں، اگر ان کو یہاں رہنا ہے تو ہماری ماننا پڑے گی، ہماری وچار دھارا کے مطابق رہنا پڑے گا، نہیں تو وہ جائیں اس دیش کو چھوڑ کے۔ تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی بڑھتی جا رہی ہے، یہ احساس کمتری پھیلتی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کیا حقیقت ہے، لا علمی کی وجہ سے، نہیں پڑھنے کی وجہ سے، معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہی عرض کرنے آیا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں اور بالخصوص جنگ آزادی میں مسلمانوں کا ایک بڑا رول رہا ہے، ایک بڑا کردار رہا ہے، اور بڑا رول یا بڑا کردار سے آگے کی بات اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ ایک قائدانہ رول رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں ایک قائدانہ رول پلے کیا ہے، ایک لیڈرشپ، ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس ملک میں اپنا رول پلے کیا ہے نا۔ اس کو بات کو بتایا جو جاتا ہے کہ آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 1857 سے شروع ہوئی تھی۔ آپ نے یہی کچھ پڑھا ہوگا کہ 1857 میں پہلی جنگ ہوئی تھی، یہاں سے جو ہے آزادی کا موومنٹ شروع ہوا اور جنگ آزادی شروع ہوئی۔ یہ بات سچی نہیں ہے، جنگ آزادی بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی، تقریباً 100 سال پہلے سے۔ یہاں سے تو 1857 سے تو ملک کے تمام باشندوں نے ایک ساتھ آ کر جنگ آزادی لڑی۔ اس سے پہلے کے جو 100 سال ہیں وہ مسلمانوں نے جدوجہد کی ہے، مسلم قائدین نے جدوجہد کی ہے، اور مسلم دانشوروں نے جدوجہد کی ہے، علماء نے جدوجہد کی ہے۔ تو ملک کی آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ 1754 سے۔ 1754 میں سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کے نانا، جن کا نام تاریخ میں آتا ہے نواب وردی علی، انہوں نے سب سے پہلی جنگ انگریز سے 1754 میں کی۔ 1754 میں اس وقت انگریز بنگال کے اندر، کلکتہ کے اندر اپنا پائے تخت بنا چکے تھے، وہ ان کا مرکز اور ان کا سینٹر ہوتا تھا۔ وہاں اس وقت ان کے سینٹر پر، ان کی چھاؤنی پر، ان کے پائے تخت پر نواب وردی علی خان نے سب سے پہلے حملہ کیا اور وہاں انگریز کو شکست دی 1754 میں سب سے پہلے۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ، انہوں نے 1757 میں پھر دوبارہ انگریزوں سے جنگ کی اور پلاسی کے میدان میں اور بکسر کے میدان میں ان کو شکست ہوئی، اور یہ وہاں سے اپنی جان بچا کر امان حاصل کر کے یہ وہاں سے نکلے۔ تو اس وقت ان کی شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی مضبوط ہوئی، اور انگریز نے پھر کہا کہ اب بھارت پر ہمارا قبضہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہ 1757 کی بات۔ پھر اس کے بعد میں یہ قائدانہ مسلمانوں کے قائدانہ کردار کو آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1754 میں سب سے پہلے نواب وردی علی خان، اور 1757 میں نواب سراج الدولہ، اور پھر نواب سراج الدولہ کے بعد جب ان کو شکست ہوئی تو اس وقت کے، اس زمانے کے ایک بائے ناز عالم دین، ایک ممتاز عالم دین، جن کو دنیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے انگریزوں کی منصوبہ بندی کو سمجھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ انگریز دھیرے دھیرے ہندوستان پر قابض ہوتا جا رہا ہے اور اس کے منصوبے خراب ہیں، اس کی نیت خراب ہے، بس چنانچہ انگریز کو روکنا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند حدیث پر سے کھڑے ہوئے۔ آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ان کو جمعہ کے بیان میں اس ممبر سے آج کے اس دن اس ملک کی آزادی کے بارے میں ہمیں بتانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آپ تو ہمیں سیدھے سادے مسائل بتائیں، نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں، حج بتائیں، زکوٰۃ بتائیں اور چھٹی کریں اور ہمیں جانے دیں۔ یہ ملک کی آزادی کا کام آپ کا تھوڑی ہے، وہ تو سیاسی لیڈروں کا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہے، پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے، یہ مولانا کا کام تھوڑی ہے۔ تو میں آپ کے ذہن کو متوجہ کروں گا، آپ کو اس طرف لے کر آؤں گا کہ اگر یہ کام ان ممبر و محراب سے نہیں ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑے ہونے کی۔ جنگ آزادی کے مجاہد اعظم میں سے پوری ہندوستان کی سرزمین کے مسلمانوں کو پکارنے والے اور یہ بات باور کرانے والے کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اگر نہیں جاگو گے تو یہ جو اسلام دشمن طاقتیں دھیرے دھیرے پیر پسار رہی ہیں، کل وہ وقت قریب کھڑا ہے کہ یہ تمہارے مسجد میں آنے سے روک لگا دیں گی، یہ تمہاری نمازوں پہ پابندی لگا دیں گی، تمہاری اذانوں پہ پابندی لگا دیں گی، تمہارے عبادت خانوں کو اپنی عبادت خانوں میں تبدیل کر دیں گے، تمہاری شناختوں کو مٹا دیں گے، تمہارے چہروں کی داڑیاں ان کو پسند نہیں آتی، تمہارے سروں کی ٹوپیاں ان کو نہیں بھاتی ہیں، تمہارے گھروں کی عورتوں کے برقعے ان کو پسند نہیں ہیں، تمہارے ایمان سے ان کو نفرت ہے، تمہارے اسلام سے ان کو نفرت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر مسند حدیث سے جو ہے پکارا تھا اس ملک کے مسلمانوں کو۔ آج بھی میرے دوستوں وہی دور ہے،
آج بھی انہی حالات میں ہم ہیں کہ آج بھی ان فرقہ پرست طاقتوں کو، ان اسلام دشمن طاقتوں کو اگر ان کے لیے مسلمان یکجا نہیں ہوئے، ان کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوئے، بیدار نہیں ہوئے، تو پھر وہی وقت سامنے کھڑا ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور ملک کے مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا۔ تو میں بات یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ بھی حق ہے ان ممبر و محراب کا کہ وقت کے حالات اور تقاضوں سے مسلمانوں کو آگاہ کریں، جگانے کی اور بیدار کرنے کی بات کریں۔ آج یہ باتیں ہمارے ممبر و محراب سے ہونی بند ہو گئی تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے، ہماری تاریخ کو بدل دیا گیا، ہماری قربانیوں کو بھلا دیا گیا اور ہمارے اسلاف کے کارناموں کو تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا گیا۔ تو مجھے کرنے دیں آپ یہ بات، میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر اپنے آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی اس پکار پر جب نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تو دکن کے شیر حیدر علی جو فتح محمد سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگریز کو للکارا، وہ بڑی زبردست جنگ ہوئی، انگریز کو شکست ہوئی۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے جن کو دنیا سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پکار پر کھڑے ہونے والے مجاہد آزادی تھے۔ 1799 میں سلطان ٹیپو کو شکست ہوئی ہے اور سلطان ٹیپو کی شکست پر ان کی لاش پر پیر رکھ کر انگریز جنرل نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان پر قبضہ کرنے سے اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ شیر دکن سلطان ٹیپو بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک، جس میں آپ نے قائدانہ رول پلے کیا تھا، جس میں سلطان ٹیپو بھی آئے، پھر آپ کا بھی انتقال ہوا تھا 1762 میں، آپ کے بعد آپ کی اس تحریک کے سربراہ اور اس کے قائد آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رہے۔ اور پھر انہوں نے رائے بریلی کے ایک بزرگ جن کی نسبت حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے، جن کا نام سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کو اٹھایا اور پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کو پورے ہندوستان میں لے کر پھرے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، یعنی اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ انگریز کو اس کی ناپاک سازش سے روکے اور انگریز کو اس کی منصوبہ بندی میں ناکام کرے اور میدان عمل میں اور میدان جہاد میں اتر کر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا تن من دھن جھونک دے۔ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، نوابوں نے اپنی جائیدادیں لگا دی، اپنے خزانوں کو لگا دیا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم پیش پیش ہیں۔ بس چنانچہ تاریخ میں بہت سارے نام ہیں، لیکن وقت کی قلت پر مجھے صرف آپ کے سامنے ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا ہے جنہوں نے قائدانہ رول پلے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 1831 میں تاریخ کو سمجھتے چلیے، 1754 سے شروع ہوا ہے تو 1831 میں بالا کوٹ میں انگریز اور ان کے حمایتی سکھ جتوں سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جانثاروں کے ساتھ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس تحریک کی سربراہی مولانا نصر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور انہوں نے 1840 تک، پھر ان کے انتقال کے بعد مولانا ولایت علی اعظم آبادی انہوں نے جو ہے 1852 تک انہوں نے اس تحریک کو سنبھالا۔ پھر ان کے بھائی عنایت علی عظیم آبادی انہوں نے اس تحریک کو سنبھالا 1857 تک۔ پھر 1857 میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک تھی، اس میں بڑی تعداد میں مسلمان شامل ہو چکے تھے اور اب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے باشندے بھی شامل تھے۔ ہم بالکل کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، ہم یہ بات اپنی زبان سے بالکل کہیں گے کہ ہاں اب یہاں سے ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر ملک کی آزادی میں اپنا رول پلے کیا۔ لیکن 1857 سے پہلے کی جو تاریخ ہے اور جو آزادی کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ صرف مسلمانوں نے اور علماء نے لڑی ہے۔ گویا کہ اس تحریک کو اور اس جنگ آزادی کو جان پھونکنے والی مسلم قیادتیں تھیں اور بالخصوص علماء تھے۔ یہ مسجد کے ممبر اور محراب سے یہ باتیں ہوتی تھیں، ملک کے مسلمان کو جگایا گیا۔ لیکن پھر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ 1857 میں بھی ایک بڑی زبردست شکست ہوئی اور انگریز پھر غالب آیا، ہے نا۔ یہاں سے ملک کی آزادی کی تحریک پر ایک ضرب لگی، لیکن علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ انگریز کو فتح حاصل ہوئی اور اس نے اب یہ ایجنڈا بنایا کہ اب ہمیں اس ملک پر اگر راج کرنا ہے تو دو پالیسیاں اختیار کرنی پڑے گی۔ پہلی پالیسی یہ ہوگی کہ ووٹ ڈالو اور شاشن کرو، آپس میں لڑاؤ اور راج کرو، پہلی پالیسی۔ دوسری پالیسی یہ ہے کہ اس تحریک کو ابھی تک چلانے میں اور آگے بڑھانے میں جن لوگوں نے رول پلے کیا ہے نا، ان لوگوں کو ختم کیا جائے، یا وہ لوگ جہاں بنتے ہیں، جہاں ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، جہاں ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان جگہوں کو ختم کیا جائے، یعنی مدارس کو،
اسلامی دینی درسگاہوں کو کہ جب ان کو ختم کر دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے نہ کوئی دین پڑھنے اور پڑھانے والا ہوگا، تو پھر کون جان دینے اور قربانی دینے کے لیے کھڑا ہوگا؟ تو یہ دو ایجنڈے انہوں نے اختیار کیے، ایک تو پھوٹ ڈالو اور شاسن کرو، آپس میں لڑاؤ اور راج کرو، اور مسلمان علماء کو اور دینی درسگاہوں کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے آپ نے ایک نام تاریخ میں سنا ہوگا، لارڈ میکالے۔ یہ شخص باقاعدہ ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کی تعلیمی پالیسیوں پر کام کیا ہے نا، یہاں کی شکشا نیتی پر کام کیا اور یہاں کے نظام تعلیم کو اس طرح ڈیزائن کیا۔ اور یہ شخص کہتا تھا کہ ہندوستانی چمڑی سے تو کالے ہوں گے لیکن ذہن کے اعتبار سے گورے ہوں گے، یعنی جسم کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن ان کا ذہن وہی سوچے گا جو انگریز کا ہوتا ہے۔ تو ایسا نظام تعلیم بنایا، اور پھر وہ اپنے ساتھ میں مشنری لایا ہے نا، عیسائیت لے کر آیا یہاں کہ غریب طبقوں اور غریب علاقے کے لوگوں کو وہ عیسائیت پڑھانے لگے، جن میں مسلمان بھی تھے۔ دوسرے دھرم کے لوگوں نے فکر کی یا نہیں کی، لیکن جن کے پاس سب سے عظیم سرمایہ ہے، جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس اسلام ہے، ان کے لیے تو بڑی فکر والی بات تھی۔ اب پھر دوبارہ ہمارے علماء کھڑے ہوئے کہ ابھی تک تو ملک کی سرزمین پر یہ لوگ قبضہ کرنے کی نیت رکھتے تھے، لیکن اب یہ تو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی بات کرنے لگے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک دوسری چیز شروع کی کہ اب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ ایسی منظم جگہیں ہونی چاہیے، ایسی درسگاہ ہونی چاہیے کہ جہاں مسلمانوں کو دین سکھایا جائے، ان کے ایمان کو بنانے کی بات کی جائے۔ تو پس چنانچہ پھر مدارس اسلامیہ کا قیام ہوا، اور پھر دارالعلوم دیوبند سہارنپور کے قصبے میں دیوبند کے اندر 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، اس غرض سے کہ ملک کے مسلمانوں کو تعلیم اور تربیت یہاں سے کی جائے۔ تو آج بھی اس وقت ہمیں جہاں دوسری تعلیم کی ضرورت ہے، وہیں سب سے زیادہ بنیادی طور پر ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو اس ارتداد کے دور میں دینی اور اسلامی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو مرضی چاہے اس اسکول میں پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کی دینی تعلیم کا بھی نظم و ضبط کریں، دینی تعلیم کے لیے بھی اسے ماحول فراہم کریں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اسے موقع فراہم کریں۔ یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ، جن کا ایک بڑا رول ہے اس ملک میں اسلام کی بقا میں، ان مدارس اسلامیہ کا خیال رکھنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور ان کو رواں دواں رکھنے کے لیے جہاں بھی جیسا بھی رول ہم پلے کر سکتے ہیں اس میں اپنے حیثیت کے مطابق اپنا فرض ادا کرنا، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آج بھی اس وقت میں بھی اس وقت کے جو مسلمان تھے ووٹ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ایک بڑا زبردست دینی نظام اور دینی تعلیم اور تربیت کا نظام شروع ہوا۔ تو آج بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس بات کی کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کیجیے، پلس ساتھ میں جو مدارس اسلامیہ ہیں تو جس حال میں بھی چل رہے ہیں۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ صاحب بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی عمارتیں ہیں، اتنا پیسہ ہے، اتنا چندہ ہے۔ آپ مت سوچیے، یہ وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ انہی مدرسوں میں انشاءاللہ العزیز اس بھارت کے غیر مذہب غیر دھرم کے لوگ آ کے دین سیکھیں گے۔ آپ تو ان عمارتوں کی حفاظت کیجیے، آپ کو جتنا اللہ نے حیثیت بنائی ہے اتنا دیجیے، آپ نہیں دینا چاہتے مت دیجیے، لیکن خدا کے لیے مخالفت مت کیجیے۔ اپنی زبان سے وہ الفاظ مت نکالیے کہ جو اللہ کو برے لگ جائے اور آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ وہاں کچھ بھی ہوتا ہو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام پڑھایا جاتا ہے۔ 100 بچوں میں اگر ایک بچہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کی آخرت بنانے کے لیے کافی ہے۔ وقت ہمیں ہمارے اپنے دینی شعار کو بچانے کا ہے، اور ہم اس وقت میں مخالفت کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب۔ نہیں، آج آپ سوچیے کہ آپ کی آخرت کی فکر، میں ایک دوسرے ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں، لیکن اس وقت کا تقاضا ہے آج آپ کے پاس آپ کی آخرت بچانے کے لیے آج ان مدارس کو چلانے والے علماء، وہاں کے ذمہ دار آج آپ کے دروازوں پر آ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا یہ 2 پیسہ اگر اللہ کے دین پر نہیں لگا تو پتہ نہیں کہاں جا کے لگے گا۔ وہ آپ کے اس پیسے کو اگر دین کے کاموں پہ لگ گیا، آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کا دین اور ایمان بن جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، آج پھر وقت ہے، آج پھر یہ دور ہے، فکر کیجئے اپنے شہر کے، اپنے اطراف کے، اپنے قرب و جوار کے مدارسوں کا جائزہ لیجیے، وہاں جائیے، وہاں کے حالات سمجھیے۔ آج ہم لاکھوں روپے اپنے مکان میں لگاتے ہیں، لاکھوں روپے گاڑی میں لگاتے ہیں، لاکھوں روپے کی فضول خرچی کر کے جو ہے شادیوں کا کھانا کھلاتے ہیں، ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دعوت پر بلاتے ہیں، لوگ آ کے اور کھا کے اور برائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو وہ دلی سکون یہاں نہیں ملے گا۔ آپ 10,000 لوگوں کو کھانا کر دو، اور 10,000 لوگوں کا کھانا کرنے کے بعد آپ جو ہے یہ فیل کریں گے ہفتہ 2 ہفتے مہینے بھر تک تو پہلے تو آپ کے سر سے اس قرضے کا بوجھ نہیں اترے گا، اور پھر وہی باتیں کہ گوشت ایسا تھا تو میٹھا ایسا تھا تو مانڈے کم پکے تھے تو جگہ ایسی تھی تو پانی ٹھنڈا نہیں تھا۔ اگر آپ جاتے کسی اپنے قریب کے کسی مدرسے میں جہاں وہ بچے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام پڑھ رہے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی دعوت ان کو کرتے، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے دل سے جو دعا نکلتی،
وہ آپ کی تمام مشکلوں کو حل کرنے کے لیے کافی تھی، آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی، آپ کے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے کافی تھی، آپ کو دلی سکون اور اطمینان ملتا اس سے، آپ کو راحت ملتی ہے اس سے، کیونکہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کا کام کیا۔ تو یہ وقت پھر وہی ہے، ہمیں مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرنی ہے، ان کو تعاون کرنا ہے، ان کی بقا اور ان کے تحفظ کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں کرنا ہے۔ تو 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، دینی درسگاہیں قائم ہوئی، اور پھر وہاں سے مسلم بچوں کو اور مسلمانوں کو پڑھانے کا، ان کی تعلیم اور تربیت کا ایک نظام چلا۔ اس کے بعد پھر 1884 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس ہوا 1884 میں، پھر 1885 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کا وجود ہوا، اور اس کے اندر بھی قائدانہ رول پلے کیا ہے مسلمانوں نے۔ اس وقت کے مسلم جو علماء تھے، جو دانشور تھے، وہ حضرات انڈین نیشنل کانگریس کے اندر شامل ہوئے، اور انہوں نے بھی وہاں پر نیشنل کانگریس کو لیڈ کیا، اس کو سپورٹ کیا، اس کی سربراہی کی۔ اس کے بعد پھر یہ آزادی کی تحریک اسی طرح سے رواں دواں ہوئی، آگے بڑھی۔ 1912 کے اندر ریشمی رومال تحریک چلی، پھر اس کے بعد 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا، اور پھر یہاں سے بہت تیزی سے آزادی مومنٹ شروع ہوا، اور پھر انگریز نے یہ باور کر لیا، انگریز نے یہ تصور کر لیا کہ اب ملک چھوڑنا پڑے، اب اس ملک میں ہمارا باقی رہنا اور اس ملک میں ہمارا قائم رہنا اب ایسا لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہاں سے پھر جو ہے انگریز کمزور ہوا، اور 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا، اور ملک کی آزادی کے اندر جتنا رول، جتنا حق دوسری قوموں کے لوگوں کا ہے، اس سے کہیں زیادہ، میں بلا مبالغہ یہ لفظ بول رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ رول اور قائدانہ رول، ایک قربانی والا رول مسلمانوں کا ہے۔ آپ کو ایک بڑی فہرست مسلم سلاطین اور عمراء کی ملے گی، بادشاہوں اور نوابوں کی ملے گی، آپ کو غیر مسلم ریاستوں کے راجاؤں کا کوئی نام نہیں ملے گا، خال خال صرف چند لوگوں کے نام ملیں گے۔ آپ کو کوئی بڑی قربانی، جس طرح ہماری مذہبی قیادتوں نے قربانی دی ہے، آپ کو کسی دھرم کے کسی پیشوا یا کسی دھرم کے کوئی بھی، چاہے وہ عیسائی مذہب کے پادری ہوں، چاہے وہ ہندو دھرم کے پنڈت ہوں، ان کی قربانی کا کہیں تذکرہ نہیں ملے گا، لیکن مسلم علماء کی قربانی کی ایک بڑی فہرست ملے گی آپ، کہ انہوں نے اپنی جان لگا دی، اپنا مال لگا دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا، اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ تو آج یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک پر ہمارا حق اور ہمارا ادھیکار ہے۔ آج ہمیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو یوں کہنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں بالکل بھی پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور استقامت کے ساتھ اسلام پر جمنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، میں پچھلے جمعے کو بھی آپ سے کہا تھا، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے ایمان کو بچا لے گئے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر جمے رہے، تو انشاءاللہ العزیز آگے اس ملک کی تقدیر کو اللہ پھر ہمارے ہاتھ سے سنوارے گا، پھر انشاءاللہ اس ملک کو ہماری قیادت کی ضرورت پڑے گی۔ یہ صرف چند سالوں کی بات اور رہ گئی ہے، یہ چند سالوں کی سیاہ رات کے بعد پھر صبح روشن ہوگی، اور پھر مسلمان اس ملک کی قیادت کریں گے، سرپرستی کریں گے۔ اور میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف انسانیت کی قیادت اور سرپرستی کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اور اپنی کتاب میں رکھی۔ جس قوم کے پاس اللہ کا دین ہوگا، جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہوگی، جس قوم کے پاس رسول اللہ کا لائحہ عمل ہوگا، وہی قوم پھر دنیا کے تمام انسانوں کی قیادت کرے گی۔ دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیادت کرنے کا اور لیڈرشپ کرنے کا موقع دے گا، لیکن بس شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پر ہوں، اسلام پر ہوں، اللہ کی کتاب پر ہوں، اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوں۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو ہوم ورک ہے، ہمارا جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت، اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی۔ ابھی حالات جتنے بدتر ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر ہونے کا اندیشہ ہے، اور کفر و شرک کی آندیاں چلیں گی، اور کفر و شرک کا بازار گرم ہوگا، اور کفر و شرک کے طوفان آئیں گے، اور ارتداد کے جھونکے آئیں گے۔ اس میں جس نے اپنے ایمان کو بنا لیا، جس نے اسلام پر ثابت قدمی اختیار کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا، اس کو سرخروئی دے گا۔ میں نے ایک بہت بڑے اسکالر کی یہ بات سنی تھی، بہت عظیم بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت میں پیدا ہو جانا، اس دور میں، اس دنیا میں جنم لینا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ایک قدم پر، ایک ایک سنت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دور میں اگر کوئی میرا امتی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ 100 شہیدوں کا اجر اسے دے گا۔ یہ وہ دور ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں دولت کے انبار ہوں گے، دولت کے خزانے ہوں گے، کفر اور شرک للچائے گا، اور باطل طاقتیں ہمیں جو ہے دھوکہ دینے کی، ہمیں لالچ دینے کی کوشش کریں گی، لیکن ہمیں سادہ سا زندگی، رسول اللہ کے طرز عمل والی زندگی، رسول اللہ کی سنتوں والی زندگی اختیار کرنا ہے، رسول اللہ کے طریقے والی زندگی اختیار کرنا ہے، اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے بچوں کے دین کی اور ایمان کی فکر کرنا ہے، ان کو دینی ماحول ہمیں دینا ہے، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا ہے۔ آپ کو میں کیا بات بتاؤں کہ کیا وقت داخل ہو چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے اس چیز کو، کہ ہر چیز ہمیں کفر و شرک کی طرف کھینچ رہی ہے۔
آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، اس موبائل فون کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس میں واٹس ایپ کو انسٹال کیا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ آنے والے میسیجز آپ کو کفر و شرک کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے اندر کفر و شرک کو اتارنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ایسی خبریں جو پروپیگنڈا والی ہے، وہ آپ کے ایمان کو کمزور کرنے والی، آپ کے ایمان کو توڑنے والی۔ اخبار جو آپ پڑھتے ہیں، اخبار کو پڑھنے کے بعد آپ کا جو ہے ذہن ہی بدل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، میں اپنے کاروبار کو بچا پاؤں گا کہ نہیں بچا پاؤں، میں اپنے آپ کو حفاظت کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں، میرا تو اب سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا، میرا تو اب گھر سے باہر جانا بھی مشکل ہو گیا، پتہ نہیں کب کس ٹرین میں مجھے جو ہے مار دیا جائے گا، اور جو حفاظت کرنے والے لوگ ہیں اب تو وہی گولی چلانے لگے، پتہ نہیں کہاں میری لنچنگ ہو جائے گی۔ کیسے خوف اور حراست کا ماحول ہے۔ بالکل مت ڈریے، اللہ پر یقین رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ اس دور میں فخر کے ساتھ کہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے۔ اس روح زمین پر صرف آپ اور ہم ہیں، اور وہ تمام مسلمان ہیں جو اس کائنات کے خالق اور مالک کی عبادت کرتے ہیں۔ باقی سارے لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پوچھتے ہیں، وہ سب باطل معبودوں کو پوچھتے ہیں، جن کی حیثیت اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں، جو گوبر ہیں، پتھروں سے بنے ہوئے، لکڑی اور پتھر کو پوجنے والے۔ ہم ان سے متاثر ہوں گے، ہم ان سے گھبرائیں گے، ہم ان کے آگے پریشان ہوں گے، ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کو جب بھی دل کے اندر تھوڑی سی بھی کمی محسوس ہونے لگے، آپ آئیے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ پوری کائنات کا مالک آپ کو اپنی حفظ و امان میں لے لے گا، آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے اتار دیں گے، لیکن شرط یہ کہ آپ اس کا بنی ہے تو صحیح، آپ اس سے ڈریے تو صحیح۔ آپ اس سے زیادہ پولیس سے ڈر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ ان گنڈوں سے ڈر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ ان بے دین لوگوں سے ڈر رہے ہیں، آپ کو اس اللہ سے زیادہ ان لوگوں کی فکر ہے۔ آپ اس سے ڈرنے والے تو بنیے، آپ اس کے طریقوں پر تو آئیے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگڑ۔ بہت اطمینان کے ساتھ، بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ میں نے پھر کہا تھا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے، اسلام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک کی بہتری کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، یہاں کے باشندوں کو تباہی اور بربادی سے نجات دلانے کے لیے بھی ہم کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔